سیرت الاولی، موسیٰ پکڑ اس کو، میں سے ہم اسے دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے۔ بن گیا یا نہیں؟ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حقیقت پتہ چل گئی کہ میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ ڈنڈا جب میں چاہوں گا تو اژدہا بن جائے گا۔ کون بنا دے گا؟ اللہ بنا دے گا۔ اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بنا دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے اللہ بنا دے گا، بس میں بنا دوں گا، اور یہ شان ان کی ہو گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب فرعون کے دربار میں گئے تو پھر نئی اجازت نہیں دی۔ القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس ڈنڈے کو پھینکو، وہ کیا ہو گیا؟ اژدہا ہو گیا۔ تو میرا مقصد یہ ہے، ایک اختیار ربوبیت ہے، وہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ انبیاء، مرسلین، اولیاء، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ مقرب ترین ہستیاں ہیں، جو چاہیں ہو سکتا ہے۔ دیگر انبیاء کی حدود تھیں، محمد و آل محمد کو اللہ نے اس معاملے میں حدود کا پابند نہیں بنایا ہے۔ فرعون نے سمجھا جادو ہے، سمجھا نہیں، خود سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ اب مقابلے میں اتر آیا، مشورہ لیا، وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا کہ یہ گیا ہے کچھ عرصے۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر پلے تھے، میرے خیال ہے بھول گئے ہو، پلے تھے، سب چھوٹے بچے، ماں کی گود والے بچے تھے کہ صندوق میں اللہ نے ماں کو کہا اس کو ڈال کر دریا کے حوالے کر دو۔ وہ صندوق تیرتا ہوا اس شاہی جوڑے کے پاس جا پہنچا، حضرت آسیہ نے وہ پکڑ لیا اور فرعون کو کہا کہ ہم اسے بیٹا بنائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں فرعون، دوسروں کو تو بیٹے دیتا ہے، تیرا اپنا کیوں نہیں؟ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے نا کہ سارا مصر یا سارا یہ علاقہ جو ہے یہ سارا میں نے پیدا کیا ہے اور میں ان کو بیٹے دیتا ہوں، میں بیٹیاں دیتا ہوں، لیکن معلوم ہوا اللہ نے اس کو منوایا کہ تو کھوکھلا، دوسروں پر روب جماتا ہے، اگر تو بیٹے دینے والا ہوتا تو تیری اپنی گود کیوں خالی ہوتی؟ تو اس کی اپنی گود خالی رہی۔ اور پھر اللہ نے کیا نظام بنایا؟ اس کے اندر وہ تڑپ تھی یا نہیں کہ مجھے اولاد ہو؟ جتنے بیٹے ہو جن کی اولاد نہیں انہوں نے سکے ہے جو اولاد تھی بے جی، جس کو سکھ ہے اللہ اسے اولاد دے، بآواز بلند صلوات۔ اب اس کی بیوی کو بھی یہی تڑپ تھی، پیاس تھی، اور فرعون خبیث کو خود بھی یہی پیاس تھی۔ آ گیا وہ بچہ تیرتا ہوا، اس صندوق میں نکالا، ماں اس خاتون نے کہا ہم اسے بیٹا بناتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ڈرا، کون ڈرا؟ فرعون۔ ایک کتھائی اوہو نہ ہوئے، اوہو کون؟ جس نے میری حکومت کا زوال اور میرے تخت کی تباہی کا باعث بننا ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں فرعون تو اتنی بڑی بلا اپنے خیال میں بنا ہوا ہے، میں رب ہوں۔ حالت تیری یہ ہے کہ نجومی تجھے کہتے ہیں تو تو یقین کر لیتا ہے کہ ایک بچے نے تیرے تخت کو زوال دینا ہے، اور تو پھر حکم نافذ کر دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سارے بیٹوں کو ذبح کر دو۔ تو عقل مند ہے؟ میں فرعون کو بے وقوف سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ بھی مانتے ہیں یا نہیں۔ کس عمر میں بے وقوف؟ اس نے آرڈر کیا دیا؟ بچوں کو، بنی اسرائیل کے بیٹے کیا کرو؟ ذبح کر دو۔ یذبح ابناءہم، آرڈر ہو گیا۔ ان بنی اسرائیل کے خاندان میں چونکہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو میرے اقتدار کے زوال کا باعث بنے گا، لہذا اب کوئی بچہ جینا نہیں چاہیے،
پہلے تو میاں بیوی آپس میں ملاقات نہ کریں، ان کو جدا کر دو، اور اگر کسی کا کوئی حمل ہو جائے اور بیٹا ہو جائے تو بیٹے کو ذبح کر دو، اور اگر تھوڑے سے بھی آثار نظر آئیں تو پیٹ چاک کر کے بچے کو مار دو۔ یہ کس کا آرڈر تھا؟ فرعون کا۔ عمل ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا۔ قرآن کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ میں پوچھتا ہوں فرعون نجومی نے کہا کیا ہے؟ نجومی نے کہا ہے اس خاندان سے ایک بچہ ہونے والا ہے جو تیرے تخت کے زوال کا باعث بنے۔ فرعون نے سمجھا جادو ہے، سمجھا نہیں، خود سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ جادو ہے۔ اب مقابلے میں اتر آیا، مشورہ لیا، وزیروں مشیروں نے مشورہ دیا کہ یہ گیا ہے کچھ عرصے۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر پلے تھے، میرے خیال ہے بھول گئے ہو، پلے تھے، سب چھوٹے بچے ماں کی گود والے بچے تھے کہ صندوق میں اللہ نے ماں کو کہا اس کو ڈال کر دریا